دنیا تے ریسرچ کر کے دیکھے لوگ حسد کرنے والا ایک ایسا دشمن ہے جڑا دشمنی کرتا ہے لیکن وجہ نہیں دس سکتا. تھوڑا کوئی بھی حاسد ہے حسد کرتا ہے وہ دشمن ہے. کائنات کا پہلا قتل حسد کی وجہ تو ہے. حضرت آدم علیہ السلام دے ایک بیٹے نے دوسرے حضرت آدم دے بیٹے دا سگے بھائی دا حسد کیتا. حسد دی بنیاد تی پہلی لڑائی ہوئی ہے. حسد دی بنیاد تی پہلا قتل ہویا اور اس قتل دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا. قاتل دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے, مقتول دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے. قاتل واسطے جہنم ہے, مقتول واسطے جنت ہے. ظالم واسطے جہنم ہے, مظلوم واسطے جنت ہے. ایک نبی دے دو بیٹے نے, ایک قاتل ہے تے ایک مقتول ہے. اللہ یہ گل چھپانا چاہتا تے کسی نے پتہ ہی نہیں سی لگنا کہ نبی دے کار کی ہوئے, لیکن اللہ نے ایڈا وڈا اشتہار کر دیتا ہے حاسد دے متعلق, معصود دے متعلق, ظالم دے متعلق, مظلوم دے متعلق, جنتی دے متعلق, جہنمی دے متعلق. آخر تھوڑی جی سوچ والی گل ہے کہ ایتھے کسے گھر دی بھی کوئی گل ہوئے نا جی تو لوگ کہتے ہیں اس گل تے پردہ پاؤ, اس گل نو چھڑ دیو, وڈا گھر ہے, وعدہ کٹا ہو ہی جاندہ ہے. اللہ کو پوچھنے ہیں جے وعدہ کٹا ہو ہی گیا سی, آدم صفی اللہ بھی ہے, علیہ السلام بھی ہے, خلیفت اللہ بھی ہے, تیرا بنایا انسان بھی ہے, پہلا کائنات دا ہاتھی بھی ہے اور نمائندہ بھی ہے, او دے وکار ایک گل ہو ہی گئی سی تے تو پردہ پا چھڑنا سی. اللہ فرماندہ میں گناہاں تے پردہ پانا, ظلماں تے پردہ نہیں. شکریہ کہ ایک ظالم نے ظلم کیتا, ایک ظالم نے ظلم کیتا ہے, ایک قاتل نے مقتول کیتا ہے, سکے پرائی پرانوا. یہ مطلب ہے اللہ ظالم دی نشاندہی کر دیندہ ہے پاویں کڈی پرانی گل ہو. حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے بھی اللہ فرماندہ ہے ظلم کیتا, باپ دے مخالفت کیتی, او دا بھی ذکر قرآن چ موجود ہے. میرے محترم سامعین, آخر ایڈی پرانی گل اللہ چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا سی. ہزاراں سال بعد بھی یہ گل موجود ہے اور قیامت تک کہ قرآن میں رہنی ہے. تو جدوں تک بندے قرآن پڑھنا ہے اس وقت تک بندے نو پتہ لگتا رہنا ایک حاسد سی, ایک معصود سی, ایک ظالم سی, ایک مظلوم سی. ظالم جہنم میں چھے, مظلوم جنت چھے. میں کہ اللہ چلو پھر بھی نبی دا بیٹا سی, پھر بھی نبی دا بیٹا سی. میرا خیال ہے, خیال نہیں یقین ہے, اللہ انہاں بندیاں نو چنگی طرح جانتا سی جنہاں یزید دے ظلمات بھی پردہ پان دی کوشش کرتا, جنہاں یزید دے ظلمات بھی پردہ پان دی کوشش کرنی سی. تو پھر انہاں ممبران تو بیٹھ کے اس دور چکنا سی. یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا, یزید جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمایا تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچاندہ پھسے. میں بہت شکر میرے محترم صاحب, اگر جناب دا کوئی حاسد حسد کر رہا ہے, لباس تو حسد ہو سکتا ہے, گڈی تو حسد ہو سکتا ہے, پیسے تو حسد ہو سکتا ہے. تو انہوں پتہ کئی بیمار ہوندے نے وہ صحت مند تو حسد کرنا لگ پیں, حالانکہ انہوں اللہ کو دعا کرنی چاہیے میں بھی صحت مند ہوں. یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جی اندروں اگدی ہے. حاسد دشمنی دی وجہ تے دس نہیں سکتا, لیکن حسد کسے وجہ تو بھی ہو سکتا ہے. جی قرآن تی میں آیت پڑھنا نا جی انشاءاللہ جناب تک بھی یہ گل پہنچ جانی چاہیے. اگر کوئی توڑا حسن دا حسد کر رہا ہے, صحت دا حسد کر رہا ہے, بیٹیاں دا حسد کر رہا ہے, اگر بیرون ملک توڑا کوئی بیٹا او دا حسد کر رہا ہے, تو سا گڈی نمی لیاندی تے حسد کر رہا ہے, توڑی خاندان دے بندے پڑھے لکھے زیادہ ہوگا وہ حسد کر رہا ہے. اگر جناب توڑا حسد ہو رہا ہے نا تے شکر کرو. میں پھر پہ آنا حاسدہ وجہ تو ہی شامل نہیں نہ ہوئے. جڑے بندے دا حسد ہو رہا نا جی وہ مہربانی کر کے حاسد دی ہتھی پہن دی بجائے پہلا اندر بڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرے, کیونکہ حسد جب ہوتا ہے کسی فضل کی وجہ تے ہوتا ہے. بہت شکریہ. تو اڈے تے فضل نہ ہوتا تو توڑا حسد نہ ہوتا. اگر تمہید جناب دے سین چاہ گئی ہے, اذان 10 منٹ تے ہونی ہے, اس تو پہلے مجلس ختم ہونی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت مجید ہے, یہ دے وچ اللہ نے ذکر کیتا ہے. سوالیہ جا انداز ہے بڑا خوبصورت. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فضل اللہ کرتا ہے حسد بندے کرتے. سبحان اللہ, اللہ فضل کرتا جاتا ہے اور بندے حسد کرتے جاتے ہیں. یہ دا مطلب ہے اللہ فضل کرتا ہے بندے حسد کرتے ہیں. فضل کرنے والا وڈا ہے,
حسد کرنے والے چھوٹے نے، ایک خاندان ہے جدا حسد ہویا ہے، وہ میں پڑھنا چاہنا۔ اللہ فرماندا ہے حبیب ان سے کہہ دے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ 57 نمبر آیت جی سورہ نساء دی۔ اللہ فرماندا ہے ہم نے ابراہیم کی آل پر کتاب بھی نازل کر دی، حکمت بھی دے دی اور بادشاہی بھی دے دی۔ 3 چیزاں اللہ نے فرمایا میں دیتی ہیں۔ ابراہیم الکتابہ، ابراہیم کی آل کو، آل ابراہیم الکتابہ، آل ابراہیم کو، ابراہیم کی نسل کو، ابراہیم کے کنبے کو، ابراہیم کی آل کو ہم نے کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، ملکن عظیمہ اور بادشاہی بھی دے دی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان پڑھ کو کتاب نہیں دیتے، کمال ہے، ہم بیمار کو حکیم نہیں بناتے اور کم ظرف کو بادشاہی نہیں دیتے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے آل ابراہیم میں رکھیں۔ بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فضل ہم کرتے ہیں، حسد بندے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، حسد بندے کرتے ہیں۔ ابراہیم دی آل چلا 3 چیزاں رکھی ہیں جی، کتاب بھی، حکمت بھی اور بادشاہی بھی۔ توجہ رکھنا۔ ہوں ایک باری درود ابراہیمی میرے نال بندے پڑھن گے، اے وہ درود ہے جڑے اہل سنت والجماعت سارے دوست نماز دے وچ بیٹھ کے پڑھ دین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوری دنیا تے ترجمہ ایک ہی ہے، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر، کما صلیتا جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ اے اللہ تو برکتیں نازل کر محمد پر اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی۔ یہ درمیان چ ایک لفظ کما آیا جی، آل ابراہیم تے آل محمد دے درمیان کما آیا۔ کما دا معنی جس طرح کے، کما دا معنی جس طرح کے۔ تسی میں نو کہہ سکتے ہو مولوی اس طرح مجلس پڑھ جس طرح تو نے رمضان میں پڑھی تھی، پھر میں بھی تو انو آکھ سکنا اسی طرح سننا جس طرح آپ نے رمضان میں سنی تھی۔ یہ دا مطلب ہے گل ایسے مجلس دی تسی کر رہے ہو، ایسے مجلس دی میں کر رہا ہوں۔ رمضان والی مجلس دا حوالہ دیتا جا رہا ہے۔ تھوڑی جی جلدی کر رہا میں، تو سامنے تھوڑی جی جلدی کرنی ہے یار۔ میں ایس مجلس دی گل کر رہا کہ میں اونجی پڑھاں گا جی میں رمضان چ پڑھی تے تسی اونجی سنو جی میں تساں رمضان چ سنی۔ مجلس ایسے دی گل میں کر رہا، ایسے دی گل تسی کر رہے ہو۔ رمضان والی مجلس دا ایک شکریہ، ایک باری پھر جی، رمضان والی مجلس دا حوالہ دیتا جا رہا ہے۔ درود محمد اور محمد کی آل پر ہی ہے، ابراہیم والا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ کمال ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید جس طرح کہ تو نے رحمت اور برکت بھیجی تھی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ یہ مطلب ہے کم از کم جڑا بندہ یار درود ابراہیمی پڑھتا ہے انہوں تے پتہ ہونا چاہیے نا جڑیاں رحمتاں انہاں تے ہوئیاں وہی رحمتاں انہاں تے، جڑیاں برکتاں انہاں تے ہوئیاں وہی برکتاں انہاں تے۔ 3 برکتاں تے اے قرآن چ نے، کتابا والحکمت ملکن عظیما۔ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی۔ یہ مطلب ہے کما بتا رہا ہے کہ محمد کی آل میں کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، بادشاہی بھی ہے۔ شکریہ۔ 3 چیزاں اتھے بھی موجود، کتاب بھی موجود، حکمت بھی موجود، بادشاہی بھی موجود۔ آل محمد بھی 3 چیزاں موجود، کتاب بھی موجود، حکمت بھی موجود، بادشاہی بھی موجود۔ وہ بھی بادشاہ تہاڈی خیر ہوئے، اے بھی بادشاہ۔ پہلا تے بندے ولایت علی تو پہلا ہی پھڑے جان گے۔ جنہ بندیاں بادشاہاں نو غریب آکھیا ہے انہاں دی بلا جانے ولایت علی کیا ہے۔ اللہ فرمایا وہ بھی خاندان بادشاہ، یہ بھی خاندان بادشاہ۔ فار ایگزامپل دا مطلب ہے مثال کے طور پر، بچے سارے جان دیں، مثال دے طور تے آل ابراہیم دی ایک فرد دسنا، صاحب کتاب بھی ہوئے گی، صاحب حکمت بھی ہوئے گی، بادشاہ بھی ہوئے گی۔ ہون سمجھ آئیے کہ پیغمبر دا نکاح علی دے باپ نے خود کیوں پڑھے۔ بیندے سار نکاح دے خطبے حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔
یہ مطلب ہے ابو طالب صاحب کتاب بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. سبحان. شکریہ. میں بالکل قریب آئی. جیڑا میرا جو پڑھنا چاہنا میں اتھے آ گیا. تمہید تساں بہت اچھی سماعت فرمائی. جلدی شکریہ. یہ مطلب ہے اچھا جی. لو جی اچھا ہو گیا. درود پڑھے گا تھا. اچھا درود ایک فضل ہے. وہ ابراہیم دی آلت بھی مصطفیٰ دی آلت بھی. تو انہوں پتہ ہے حاسد دا حسد اودن مکدہ ہے جدن محسود دا نقصان. میں فارسی بولنا میں پیانا محسود آندے نے جدہ حسد کیتا جائے. تو اڈا حسد ٹرک چلتا ہے نا تو اڈا ٹرک چلتا رہے گا. حاسد حسد کرتا رہے گا. اللہ نہ کرے ٹرک کدھر الٹ جائے. حاسد پھر ایتھے سگڑ نہیں لاندا. ایتھے سگڑ لاتا لت تے لت رکھ کے چٹکی مار کے آندا آؤ الٹ گیا. ہونوں راضی کیوں ہے کہ نعمت دا نقصان. یہ دا مطلب ہے حاسد کا حسد اس وقت ختم ہوتا ہے جب نعمت چھن جائے. حاسد کا حسد اس وقت ختم ہوتا ہے جب نعمت چھن جائے. اگر خوبصورت انسان دے منہ تے تضاد پہ جائے جیڑا وہ دی خوبصورتی تو جلدا سی وہ دا حسد ختم ہو جائے گا کیونکہ وجہ ہی ختم ہو گئی. جیڑا دولت دی حسد کرتا ہے دولت ضائع ہو جائے گی حسد ختم ہو جائے گا. جیڑا اقتدار دا حسد کرتا ہے اقتدار جاندہ رہے گا حسد ختم ہو جائے گا. خدا دی قسم ابراہیم دی آل دا بھی حسد نہیں مک سکتا قیامت تک. محمد دی آل دا بھی حسد نہیں مک سکتا قیامت تک. انہاں تے ایک فضل ہے جدا نہ درود ہے نہ درود واپس ہونا نہ حسد مکنا. سبحان. شکریہ بہت یار مہربانی. درود اچھا بہت ہوں بالکل میں قریب آ گیا. درود قبلہ ایک ایسا فضل ہے ایک ایسی برکت ہے یہ جدے تے آؤندہ ہے نا او دا حسد ہوندہ ہے. آل ابراہیم دا بھی حسد ہویا آل محمد دا بھی حسد ہویا. اجے تک جاری ہے اجے تک جاری ہے اور جاری رہے گا. مثلا قرآن حکیم دی ایک آیت مجید ہے. اج یہ تے میں اکتفا کر رہا. مشہور آیت ہے تے شکر الحمدللہ کہ اس ویلے پنجویں جماعت دے نصاب وچ بھی آیت موجود ہے. جڑی اسلامیات ہے نا جی پنجویں جماعت دی او دے وچ آیت موجود ہے. یعنی پنجویں چ بچہ اہل حدیثاں دا بھی ہے تاں بھی پڑھے گا اہل سنت دا تاں بھی پڑھے گا شیعہ دا تاں بھی پڑھے گا. بچہ پنجویں جانا چاہیے امام بارگاہ آوے یا نہ آوے یا نہ آوے. ساڈا بچہ کسے تبلیغی جماعت نہ جائے یا نہ جائے پنجویں جماعت تے آئے گئے. تھوڑی دیر پہلے وہ نصاب تبدیل ہویا میرے کو کتاب پہنچ گئی ہے وہ دے ایک آیت لکھی ہے. اس آیت دے متعلق میں پڑھ کے دسنا کہ حسد کنا ہے اس خاندان دا. آیت پڑھاں گا تو میرا خیال ہے میرے مجمع چو 90% نہیں 100% بھی ہو سکتا ہے کہ سارے بندے سمجھ جان کہ وہ آیت قرآن کتھے وے جڑی اس ویلے پنجویں جماعت دے نصاب وچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بڑا اچھا لگا میں نے کہ الحمدللہ میرا پورا مجمع جانتا ہے. خیر وجہ الحمدللہ بہت شکریہ کہ پورا مجمع جانتا ہے کہ اے آیت مجیدہ قرآن دے تیسرے پارے چھے آل عمران چھے 61 نمبر آیت مجیدہ ہے اور مشہور آیت دا نام آیت مبالہ. کنویں جماعت چھ رکھی نے پنجویں چھ. اے شکر ہے پنجویں چھ رکھی نے. اچھا یہ ہو گیا میرا خیال. یار ویسے چوتھی چھ بھی ہوں دی تے آیت دا تے وہی وزن سے 8ویں چھ بھی ہوں دی تے آیت دا لیکن پنجویں جماعت چھ رکھی نے. کہ بلا پوری دنیا نو پتہ ہے کہ مباہلہ ہویا ہے اور کمال ہے کہ تمام مسلمانوں نو پتہ ہے طالبان تک سب نو پتہ ہے کہ اس مباہلے وچ محمد کنو کنو لے کے گئے. بہت شکریہ. پتہ نا جناب سارے نو پتہ ہے. ہون حسد دا عالم ہے کہ قرآن دی آیت ہے ترجمے وچ بھی اختلاف کوئی نہیں اور تشریح وچ بھی اختلاف کوئی نہیں. میرے نوجوان بچے سن لیں قرآن دیاں بڑیاں آیتاں دی تشریح چ اختلاف ہے وہ دی توضیح چ اختلاف ہے وہ دی تفسیر چ اختلاف ہے. اجے تک ایک کلی آیت ہے جدے ترجمے وچ تفسیر وچ تشریح وچ کوئی اختلاف نہیں. ہر سال حاجیاں نو
اردو ترجمے والا قرآن دیندے نے سعودی عرب والے تحفتاً، وہ جڑا اردو ترجمہ ہوتا ہے وہ چین واسطے نہیں ہوتا، وہ یا ہندوستان واسطے ہوتا ہے یا پاکستان، اتھے ہی اردو بولی جاتی۔ سالانہ جدوں کوئی حاجی آتا ہے نا، میرے کو 4 پین وہ میں وہ پچھلا دینا تے آنا جڑا ہن تو لیا وہ دے دے، ایک جیسے ہی شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس ہے کوئی، وہ چھپوانا ہے، وہ قبلہ میں پچھلا دینا تے جڑا ہن تازہ ہوتا ہے وہ لینا۔ مجھے ایک بندہ آتا یار تو اگے بھی لیا سی، تو میں کہ یار ویکھ لا ایک جیسے اے تو دے دے، بالکل نواں پیر میں لے لے، میں لے کے آیا 4 نے تو لے لے وہ دے دے۔ وہ میرے کو بندہ آتا تو ہر وار ہر سال جدوں کو حاجی آتا تو پھر تو آنا وہ قرآن میں دے۔ میں کہ سب تو پہلا میں آیت مبالہ کڈ کے وینا کہ اجے وہی 5 نے نا، کی پتہ جی بندے دا کی پتہ۔ الحمدللہ جی اجے تک تے خوش آئند گل ہے کہ سعودی عرب والے بھی اجے تک وہی 5 لکھے ہیں۔ پیغمبر اعظم جناب سیدہ حضرت علی حضرت حسین شریف ہیں، یہی گئے نے جی مدینوں نکل کے، تہاڈی مہربانی۔ ہن حسد دا یہ عالم ہے کہ جدوں نصاب وچ رکھیا نے نصاب وچ، پھر سب تو پہلا تھوڑا جا ترجمہ تبدیل کیتا نے، اور میرے نزدیک او دی وجہ حسد ہے، میرے نزدیک او دی وجہ حسد ہے۔ انہاں 5 وچوں بھی ایک ذات ہے جدا زیادہ حسد ہے، نبی پاک حضرت علی جناب سیدہ حسن تے حسین 5 ہو گئے نے، انہاں 5 وچوں ایک دا حسد زیادہ ہے، بس تو نہیں پتہ، پتہ نا کون؟ تہاڈی خیر ہو، خیر ہو جی، بہت شکریہ۔ ہن میں لطف آیا تہاڈی سماعت دا کہ تانوں بھی پتہ ہے کہ نہ 5 ہستیاں وچوں بھی سب تو زیادہ حسد ہے مولا علی دا۔ وہ ترجمہ بھی مولا علی دے تھاں تے آ کے بدلیا نے۔ ترجمہ کی سی؟ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے تم اپنے بیٹے، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں۔ یہی ترجمہ شروع تو کیتا اے ہویا میرے کو ترجمہ، ہم اپنی عورتیں بیبیاں تم اپنی بیبیاں، اے ترجمہ ہویا۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اوڑا اگلا لفظ ہے نا جی، انفسنا و انفسکم، ادھا پوری دنیا تے اگے ترجمہ سی ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے آؤ، یعنی نفسوں کو لاتے ہیں تم نفسوں کو لے آؤ، یعنی بیٹیاں وچ حسنین گئے نے، مستورات وچ جناب سیدہ گئے نے، اور انفسنا و انفسکم دے وچ حضرت علی گئے نے۔ ترجمہ کی سی؟ تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی۔ انہوں نے پتا سی 5ویں جماعت دے بچے نے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے سمجھ آ جانی ہے کہ نبی دے بیٹے حسنین نے بھئیہ بنا نہ بنا کون دا مطلب ہے تسی بیٹے تسی بیٹے، جنہیں نبی دے بیٹے بن کے گئے نے وہ حسن تے حسین نے، جڑی نبی دی بیٹی بن کے گئی ہے نساء دی وہ جناب فاطمہ زہرا نے۔ ہن لفظ سی انفسنا و انفسکم، ایدے وچ حضرت علی گئے نے، انہوں نے وہم پہ گیا پھر نکیا نکیا بچیاں نو کدھر اے ہی نہ پتہ لگ جائے کہ علی نبی دی جان ہے۔ تو سا غور نہیں فرمایا؟ انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اے انہوں نے پتا سی کہ جے ساڑھے 5ویں دا بچے نو پتہ لگ گیا، ذہن چ بہ گئی گل کہ علی نبی دی جان ہے، تے جدوں او 5ویں دا بچہ بیہ چ گیا پھر انہوں پتہ لگ جانا ہے کہ جیڑا جیڑا علی نہ لڑیا اور نبی دی جان دا دشمن سے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ جیڑا جیڑا مولا علی نہ لڑیا وہ دراصل نبی دی جان نہ لڑیا جو نبی دی جان دا دشمن سی۔ اس خطرے نو محسوس کردے ہیں تے مولا علی دے حسد دی وجہ تو انہاں ترجمہ بدلیا ہے۔ وہ آج لیٹسٹ ترجمہ سن لو، صرف فون ہی لیٹسٹ نہیں ہوندے، اللہ دے بندے ہو ترجمہ بھی لیٹسٹ ہو گئے۔ جڑا آخری ترجمہ 5ویں جماعت دی نصاب دی کتاب خریدو اپنے کو رکھ لو، او دے لکھے ہیں فرماندے نے انہیں لکھے ہیں ابنانا و ابناکم، جب حکم آیا بیٹوں کو لاؤ تو حضرت مصطفیٰ اپنے بیٹے حسن حسین کو لے کے، نساءنا کا ذکر آیا تو حضرت سیدہ کو لے کے گئے، اور آگے لکھا انفسنا و انفسکم۔ ہن ترجمہ لیٹسٹ آج سن لینا، فرماندے نے جان نہیں لکھا، ویسے ترجمے میرے کو 9 نے اس تو پہلا مختلف تفاسیر چو، ایک چو نہیں، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، جے تسی تعامل کرو تو میں 9 پہلا پڑھ دینا پھر لیٹسٹ سنانا 10واں 9 پڑھ دینا۔ پہلا ترجمہ قرآن میرے ہاتھ چے میں بڑی ذمہ داری لکھ کے رکھے نے۔ پہلا ترجمہ کیتا علماء نے، نفس دا ترجمہ جان ہے،
یہ مطلب جے نفس دا ترجمہ جان ہے تو پھر علی نبی دی جان ہے. ٹھیک ہے ہوں اگوں لطف سے تو لینا ہے خود بخود آ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا ترجمہ بدن ہے. میرا خیال ہے تقریر دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں, خود ہی سمجھو. جے نفس دا ترجمہ بدن ہے, اے صدقہ جاواں تے مولا علی نبی دا بدن ہے. تیسرا ترجمہ روح ہے. میرا خیال ہے نفس دا تیسرا ترجمہ قبلہ روح ہے. تے دا مطلب ہے جے اے ترجمہ کرن گے تو پھر علی نبی دی روح ہے. تو انہوں پتہ ہے کپڑا بیچن والے نا 10-15 تھان سٹ دیندے نے, وہ سٹی آؤندے نے, بندہ دا نہ کھول سٹی آؤندے نے. انہوں دا مطلب ہوندا ہے انہیں سٹ چھڑو, کوئی نہ کوئی تو لوے گا نا وچوں. میں ترجمے آندے تھان پہ سٹنا. میرے مولا دے فضل نال ایک نہ ایک تینوں لینا ہی پائے گا. جے ترجمہ بدن ہے تے علی نبی دا بدن ہے, جے ترجمہ روح ہے تے مولا کائنات محمد دی روح نے. اگلا ترجمہ سنو گے تو تھوڑا دل ٹھر جائے گا. اگلا ترجمہ لکھیا نے نہیں, نفس حقیقت کو کہتے ہیں. صدقے جاواں اگر نفس کا ترجمہ حقیقت ہے تو علی نبی کی حقیقت ہے. اگلا ترجمہ کیتا نے اپنا, نفس کا ترجمہ اپنا ہے, تیدا مطلب ہے پھر علی نبی دا اپنے. اگلا ترجمہ دل, نفس کا ترجمہ دل ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دے مطابق سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دل آیا, نفس کا ترجمہ دل. ہاں یہ اگر دل ہے تو پھر علی نبی دا دل ہے. ایک ترجمہ اور بھی جی قومی بھائی, ایک نے کہا دینی بھائیوں کو نفس کہتے ہیں. قومی بھائی نفس, دینی بھائی نفس. مک گئی یہ گل. یہ مطلب ہے جی یہ بھی ترجمہ کرو تو پھر محمد کا دینی بھائی بھی علی ہے, قومی بھائی بھی علی ہے. 9 ترجمے ہو گئے جی, شکریہ کہ بلا 9 ہو گئے. ہوں لیٹسٹ واسطے تیار ہو جی, بالکل تیار ہو لیٹسٹ واسطے. یہ جڑا نہ کیتا ہے وہ پھر لطف آیا. میں لکھ کے نال رکھیا قرآن تے, فرماندے ہیں تم بیٹے ہم اپنے بیٹے, تم عورتیں اپنی ہم اپنی عورتیں. انفسنا و انفسکم, تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں. لو جی یہ 9 ترجمے چھڑ کے تے بہت نیو ترجمہ, بالکل نواں لیٹسٹ ترجمہ کیتا نے. تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. کیٹیگریاں نے 3, ابنا ناچ گئے نے حسنین, نساء ناچ گئیاں نے بطول. یہ مطلب ہے جے ترجمہ کیتے خود انفسنا دا خود اگے نالوں بہتا پھنس گئے. یہ مطلب ہے محمد کے خود کو علی کہتے ہیں. شکریہ مہربانی, میں تحقیق کر رہا, بہت مہربانی. پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ. الحمدللہ پڑھے لکھی کیٹیگری, شکریہ. یہ مطلب ہے حسنین آؤندے نے ابنا ناچ, بی بی آؤندے نے نساء ناچ, تے انفسا ناچ پھر 2 آ گئے. کون کون؟ ایک نبی پاک, ایک مولا علی. بولو نا. یہ مطلب ہے اس خود وچ ایک نبی ہے, اس خود وچ میں خود پہ پڑھنا کہ میں ذاکر کال دیتا کو اپنی جگہ خود پہ پڑھنا. تسی خود پہ سن دے ہو کہ کسی اور نو کر لیا جائے. خود تسی ہو خود, میں ہاں خود. جتھے محمد ہوئے نا اتھے علی ہندہ ہی خود. بھائی ترجمہ تساں کیتا نواں ساتھ نہیں کیتا. بھائی تساں نصاب وچ رکھ دیتا ہے, تو اڈے بچے بھی جانے نے, ساڈے بچے بھی سکول جانے نے. ہن یہ مطلب ہے 5ویں جماعت دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پتہ لگ گیا یہ جڑا خود ہوندا نا, خود ایک بچہ کم کر کے نہ لیاوے تے وہ آکھے جی ایدہ ویکھ لو, ماسٹر کی آندہ نہیں, جو میں نے ہوم ورک دیا نا خود کرو. اور بچیاں نو پتہ ہوندا ہے خود کنوں آندن, خود کنوں آندن. تے جے علی نبی دے خود چ شامل ہے, اگوں نو سمجھ آ گئی ہے تو پھنس گیا ہے. تو آپ ترجمہ خود کیتا ہے کہ علی ہوئے تاوی خود نبی ہے, نبی ہوئے تاوی خود علی ہے. جدو تیرا اے بچہ جائے گا نا بی اے دی اسلامیات اختیاری پڑھے گا, انہوں اوہ پتہ لگے گا جڑا علی جمل چ گئے نہیں خود نبی گئے. علی دا سفین چ جانا خود نبی دا جانا ہے. پھر سارے جہان نو پتہ لگ جائے گا جو علی سے لڑا وہ نبی سے لڑا. شکریہ کہنا. لو جی اچھا جلدی ٹائم تھوڑا جب
لو جی اے جناب اگے تحریر لکھی نے پنجویں جماعت دے نصاب وچ تحریر لکھی نے وہ چونکہ فیصلہ ہویا اتنے بھی جتھے محمد سرکار دا نام آئے گا خاتم النبی جی نال لکھیا جائے. دوسرا فیصلہ ہویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیا جائے گا. ایک مولوی صاحب اٹھے انہاں کہا جی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اگر تسا آلہ ہی لکھنا ہے تو جتھے جتھے آلہ ہی آئے گا اتھے اتھے صحابہ ہی بھی آئے گا. انہاں کہا ٹھیک ہے. ویکھ لو کتاب میرا قصور ہے پنجویں جماعت دے نصاب دی کتاب ویکھ لو پنجاب دی انشاءاللہ وہ چ لکھیا ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر نکلے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر نکلے. اے چاواں دے نال رضی اللہ لکھیا ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پنجویں جماعت دا نصاب ہے میرے لبین تو جو میں مرتب کیتا ہے ہو گیا مرتب بڑیا لوگاں دا کام ہے انج پھر کام پھر بھی نہیں چلیا کام چلدا تاں سی جے لکھ کے اتھے مکا چھڑ دے اسی نہ تے کسے سپریم کورٹ جوگے ساں ساڈے علماء بھی کلپتے نہیں بیچارے سندا کوئی نہیں اکثریت چ لوگ نے انہاں لکھا کے چھڈیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ او یار نصاب وچ لکھے ہے وہ پھر اسی تو کوئی کم چوکے نہیں ساں ساڈا بھی پھر اللہ ہی وارث ہے تانوں پتہ غریب آدمی اخیر چاہتا چلو ٹھیک ہے ساڈا بھی اللہ وارث ہے غریب دی کوئی پیش نہ جائے تو کی آندا ہے اچھا جناب تسی مرضی کرو ساڈا بھی انہاں مرضی نال صحابہ ہی آلہ ہی دے نال لکھ لیا میں سوچیا چلو ساڈا بھی اللہ ہی وارث ہے وہ اللہ پتہ نہیں انہوں نے کی مت پائی ہے اللہ پتہ نہیں ذہن چ کی لیاندا ہے وہ آلہ ہی دے نال اصحابہ ہی لکھن تو بعد آخر تے جملہ آپ ہی لکھ چھڑیا نے سانو کچھ بھی نہیں کرنا پیا فرماندے نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حسنین رضی اللہ عنہما کو لے کے پیغمبر مدینے سے باہر نکلے تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہے تھے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت سبحان کمال بھائی اللہ یہ ہے میرے اہل بیت یہ مطلب انہوں آپ ہی واضح کر دیتا اصحاب اور ہیں آل میرے عزیز دوستو یہ فرق الحمدللہ کل بھی موجود سی آج بھی موجود ہے. میں ویسے کال میں دین ملے سن میں انہوں نے آکھیا پہ تساں بڑی کوشش نال آل دے نال صحاب نو ملایا ہے تے ہو سکتا صحابہ پھر بھی تواڈے تے راضی نہ رہے کی پتہ تہاں تے راضی کیتا نا بھئی راضی رہن گے میں دل کر ناراض ہو جانا الٹا حشر والے دن آندا کیوں میں کہ اس واسطے کہ ساڈے گھر مہمان آئے سن ادھیاں مہماناں نو اساں شیشے دا گلاس دیتے تے باقیاں نو اساں پھر سٹیل دے دیتے اور سٹیل دے دیتے رس کے ٹر گیا سن ناراض ہو گیا کیوں میں کیوں آتے سن جنہوں تو شیشے ہی دیتے ہیں وہ ساڑھنوں چنگے میں کم از کم جو تو برابری دئیے نا برتن تو ایک جیسے دئی دئی وہ جدوں کسی نو برابری دئیے پھر صوفے بھی ایک جیسے برتن بھی ایک جیسے پھر سارے انہیں دے کام ایک جیسے کری دیں میں کہ تسا آلے ہی نال یار صحابے ہی ملایا تے ہے لیکن صحابہ کرام ہو سکتا تو آنا راضی نہ ہو کہنے لگا کیویں میں تو انہوں کھلار کے پوچھ لن گے پہلا تسا تقریر اچ آلے ہی و صحابے ہی آکھیا پھر تحریر اچ بھی آلے ہی تے صحابے ہی آکھیا تے نماز دی واری کتھے ٹر گیا تسا غور ہی نہیں فرمایا صاحب میرے لو ویکھو نا جی جدوں نماز وچ بیٹھے ادوں تساں آکھیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید او سکے نماز وچ بیٹھ کے تانوں صحابہ پوچھن گے کہ نماز وچ بیٹھ کے ابراہیم تک پڑھ گیا سے اسی تینوں مدینہ نظر نہیں آیا میرے عزیز دوستو پیغمبر نے کدی چادر اتے دے کے فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت تے کدی میدان چ کھڑ کے بہایا یہ ہے میرے اہل بیت گھر تو لے کے میدان تک نبی منواندہ گیا ہے آل نو لیکن جنہ بندیاں حسد کیتا ہے دشمنیاں پیواں نال ہوندیاں نے تیاں نال تے نہیں نہ ہوندا
अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। बड़िया बड़िया दुश्मनियां पईयां ने, हसद की बुनियाद पर भी पईयां ने। खुदा की कसम मैं दो खानदान लड़ते वेखे ने, ज्यों लड़ाई पई बंदे नस गया, उन्होंने भी नस गया, उन्होंने भी नस गया। मस्तूरात मैनू मिलियां, मैं भैन जी सुनाओ को मुक्का नेड़े हुई है गल, कोई सुरा कह लगे नहीं हुई। मैं जिंदगी कैसे भी गुजरी, मैं खुद पूछे, मैं बना के गल नहीं कर रहा। मैं क्या भैन जी कोई दुश्मनी मुक्की है? उन्हें क्या नहीं नसे रे साडे बंदे भी उन्होंने। मैं तुसी कित्थे रहिंदे हो? उस आख्या असीं अपने गाँव च देहात च उत्थे ही हुंदे हां। तो मैं क्या पिंड आउंदे ने तुहाडे दुश्मन? उस आख्या आउंदे ने। तो मैं तुहानू तो कुछ नहीं आंदा। खुदा की कसम उस आख्या कि मौलवी साहब हकीकत ये भी आउंदे ने, तो लोकां आख्या कि बंदे तो उन्होंने बाहर नसे ने, उन्होंने बीबियां तो इत्थे है ने, लेकिन साढ़े दुश्मनों की खबर साढ़े तक पहुंची है। उन्हें किसी बंदे नूं आख्या धीआं भैणां नाल काहदी दुश्मनी होती? ਇਹਦਾ मतलब 1500 साल बाद अज भी बंदे मर्द मर्दा को दुश्मनी लेंदे ने, मर्द औरतों को दुश्मनी अज भी नहीं लेंदे। अफसोस की गल है। मैनू एक बंदे आखे सी 10 मुहर्रम नूं सवेरे निकलिया करो, हुसैन जिंदाबाद के नारे लैके घर जाया करो, जोहर की नमाज घर जाके पढ़िया करो, पिटते तो रोंदे क्यों हर चौक च? मैं कि इस तरह ही होना सी जे जंग शबीर के कतल ते मुक जाए। दो धीआं, धी हर बंदे नूं प्यारी है। बंदे कई बारी बेटे नाल बेलिहाज हो जाते हैं, धी नाल बंदे बेलिहाज नहीं होते। अगर घर च कोई जरूरत होवे, तुसी अपनी मैं अपनी सौजा दी ना मन्ना, वो अपनी बेटी नूं आंदी है तू अब्बे नूं आ। जदों साडी बेटी फरमाइश करती है ना, मैं एक ऐसे घर नूं जानना जिन्हों बीबी आंदी सी मैनूं वाशिंग मशीन लै दे, मर्द आंदा सी मैं गरीब हाँ मैं नहीं लैके दे सकता। उस फिर एक दिन लई जांदा सी मशीन ना किस्तां ते। मैं क्या फिर रोज़ लड़ते सो अज लाई चले हो। उस एक गल की मैनूं इत्थे हत्थ पै गया। हो सके अज मेरी बेटी मैनूं आख्या पूरी दुनिया के बंदे बेटियां दी नहीं ना मोड़ते। मेरे अजीजों इस कायनात ते दो धीआं ऐसियां गुजरियां ने जिन्हां तो बगैर प्यो बचदे ही नहीं सन। एक नाना, पढ़ो पढ़ो मेरे नाल 4-5 मिनट बाकी ने आसान चो, तुसी सिर्फ ना जी मेरे नाल रल के एक बार आखना। एक नाना, एक नवासा, उन्होंने भी बेटी प्यारी सी, नवासे नूं भी बेटी प्यारी सी। हुसैन मिन्नी वाना मिले हुसैन। हुण तुहाडे जिम्मे एक एक लफ्ज आउणा, एक एक मैं आखना, इवें ही 4 मिनट च मुकम्मल करने। ओहदा नाम ही फातिमा है, आबाद रहो। ओहदा नाम ही फातिमा, वो ज़हरा मशहूर है, वो सकीना मशहूर है, वो भी प्यारी, वो भी प्यो नूं प्यारी। ओहदा बाप ओहदे तो बगैर नहीं सी बचदा, ओहदा बगैर बाप ओहदे तो बगैर नहीं सी बचदा। मैनू कुरान की कसम है, ओनू भी मुंह ते मारिया ने, ओनू भी मुंह ते मारिया ने। तुसा एक जुमला आखना है तो मजलिस मुकम्मल हो जानी है। 4 मैं गल्लां कीतियां तुसा दोहराइयां ने। वो दादी है, वो पोतरी है, वो फातिमा, वो भी फातिमा, वो भी बाप नूं प्यारी, वो भी बाप नूं प्यारी। हुण तुहाडे जिम्मे मुश्किल लफ्ज आ गया, आंसू पहला तुहाडा आउणा, मैनूं यकीन है, ते लफ्ज बाद च निकलना जिहदी तवज्जो है। दादी मदीने दफन है, सदके जावां आबाद रहो। पोतरी हाँ वेख्या जे ना, एक मोमिन को शाम का लफ्ज मुंह चो औखा निकलता। दादी मदीने दफन है, पोतरी हाँ तुसी बोलो जी शाम दफन है। हुण मैं पढ़ना मदीने वाले मदीने वाली दे रोण तो तंग सन, शाम वाले शाम वाली दे रोण तो तंग सन। मदीने वाली फातिमा कोल भी एक आली सी शौहर की शक्ल, शाम वाली फातिमा सकीना को एक आली सी वीर की शक्ल। फर्क है वे, मदीने वाला अली मदीने वाली ज़हरा नूं आंदा सी मैं वखरा मकान बनाया, अंदर बह के रो लिया कर, मैं बाहर बह के तेरी हिफाजत करांगा। शाम वाला रो रो के आंदा सी मैं तेनू कित्थे ले जावां, मैं भी पाबंद सलासला तू भी पाबंद सलासले। ओदण दी रूह परवाज कीता। फरमाया ने जनाब सकीना की मुसीबत के 2 जुमले पढ़। हजरत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा कोल जो सारी इमाम हुसैन दा आया इत्थे रखिया ने, बीबी सर वेख के जमीन ते लेट गए। हजरत सजाद फरमांदे ने बाबे का सर आया सकीना ते तू प्यार करना, कहने लगी प्यार वास्ते मैं लेटी लेटी है। तो फरमाते ने जिमें बाबा मैनू इत्थे लिटांदे सन, तुसी अज बाबे का सर इत्थे रख दो। ये मेरा कद तुहाडे सामने है, यह कुरान पाक मैं इत्थे सीने ते रखे।
ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ। ਅਗਰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਫਾਸਲਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਊਂਟ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੋਕੇ ਸਨਾਨ ਤੇ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੀਬੀ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੇੜਿਓਂ ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ایڈا نیڑیوں کہ ایتھے بابے دا سر سی جی کٹیاں رگاں سن وہ حضور نے ایتھے رکھ دیتی ہیں، وال انج کیتے کام دے ہاتھ بی بی پاک مینوں ماتمیاں کو معافی پہلے مانگ لینی چاہیے. ظاہرن بی بی پاک ظاہرن اندروں نہیں، حوصلے تو نہیں، ظاہرن ایڈے کمزور ہو گیا سن، بی بی دے ہاتھ کام دے سن، اکھاں جاگ جاگ کے سرخ ہو چکی ہیں سن، چہرے دا رنگ مبارک زرد ہو چکا سی، اور بالکل آخری لمحات سن. ایتھے سر رکھیا تے بی بی نے کم دے ہاتھاں نال ادھر دے وال ادھر کیتن، ادھر دے وال ادھر کیتن، تے میرے لو ویکھو گے جناب تے ایتھے دوویں ہاتھ رکھے، ایتھے تے ایڈی نیڑیوں، ایتھے سر ایتھے اکھاں، ایڈی نیڑیوں پہلی باری ایڈی دیر بعد پیو نو ویکھ کے بی بی نے پہلا جملہ کیا، فرماندے نے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نے. صدقے جاواں تیسرے وین تے بی بی دی روح نے پرواز کیتا ہے، ایتھوں ہاتھ تھلے آنے شروع ہوئے نے جی. پہلا وین کیتا تھا ہاتھ ایتھے سن، جدو دوجا کیتا ہے ادو زوف دی وجہ تو ہاتھ ایتھے آ گیا، جدو تیسرا وین کیتا ہے ایتھوں ہاتھ چھوٹ گئے. او وین واسطے میں نو آکھیا نے ایتھے ہاتھ سن تے پہلا وین کر کے بی بی فرمان دی ہے بابا اکھاں کھول دے. ایک واری میری آقا جگہ باپ میں تیرنا گل کرنا چاہنی ہوں. پہلی گل کر کے بی بی فرمان دی ہے بابا تیرے سامنے میں نو شمر نے ماریا سی، اس صرف میں نو اتھے نہیں ماریا، کربلا تو لے کے شام دے زندان تک جتے ہو دا دل کیتا ظالم نے میں نو ماریا ہے. تے میں نو تماچے تو زیادہ تکلیف ہو دو ہوندی سی جدو مار کے آندا سی عباس رو بلا. میں تماچے بھی چل دی رہی تے چاچے دے تانے بھی لیندی رہی. دوسرا جملہ بی بی نے فرمایا بابا تسی میں نو مدینے اٹھان دے سو جی، فرمان دے نے جدو اٹھان دے سو اتارن لگ دے سو چاچا چک دا سی، چاچا اتارن لگ دا سی تیلی اکبر ویر چک دے سن. جدو میرا ویر اتارن لگ دا سی تو پھپھی آن دی سی تھلے نہ اتار میری گود سکینہ نو دے دے. ایڈا ڈاڈا وین بی بی کیتا ہے، ایتھے ہاتھ رکھ ایتھے ہاتھ آ گیا سن. تے بی بی فرمان دی ہے بابا جس دھی دے پیر تھلے نہیں سونے لگن دیں دے میں اونٹاں نال بھج دی رہی، میں گھوڑیاں نال بھج دی رہی، میرے پیراں نو ورم آ گئے، میرے پیر تھلیوں زخمی ہو گئے نے، میں کھڑی نہیں ہو سکتی. میرے عزیزوں ایتھے ہاتھ دا ایتھے آ گئے. جدو ہاتھ بی بی پاک مخدومہ دے آخری جملہ ایتھے آئے نا، ایتھے ریش مقدس تھے. یقین کرو حضرت سجاد جیسا بہادر انسان، علی دی شجاعت دا وارث میرا مولا زین العابدین جدو پہن دے ہاتھ ایتھے ویکھے رہنا ایک دم فرما دے نے سکینہ بول بول میرے پیو دیئے تیئے بول میں نو تسلیاں دین والیے، سکینہ بول پین واسطے پانی لے آکے میرے زنجیران تے چھڑکن والیے. میری ایڈی ہمدرد پہن بول دی کیوں نہیں؟ آخری لفظ جڑا ایتھوں میرے ہاتھ چھوٹ گئے رہے مجھے سی میں چھڑ دے لگا ایتھوں تک ہاتھ آئے سن. جدو بی بی فرمان دی ہے بابا اکھاں کھول نہ کھول، ایک واری زخمی لبانر بول کے دس میری دادی دا سار کنی عمر ہے سفید ہویا، آواز آئی 18 سال. سغرا دا سار کنی عمر ہے سفید ہویا، فرمایا 7 سال. فرمایا آقا کھول میں 4 سال ہے جو ضعیف میں دیوارہ دے سہارے لے کے ٹوٹ. آخر دعوانا ان الحمدللہ.